بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ رات کے اندھیرے میں مسجد کو شہید کر دیا گیا، تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا رد عمل اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد میں 50 سے زائد مساجد اور مدارس کو گرایا جائے گا کیونکہ یہ قبضے والی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ تو کل اسی حوالے سے رات کے اسلام آباد میں ہی مدنی مسجد کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا گیا اور مسجد کی جگہ پر پودے بھی لگا دیے گئے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ رات کے اندھیرے میں ہی مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آج گجرانوالہ میں بھی ایک جامع مسجد کو گرانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بارے میں بھی وہاں کی انتظامیہ کا یہی موقف تھا کہ یہ قبضے کی جگہ پر بنائی گئی ہے، مگر موقع پر تحریک لبیک کے کارکن اور عام عوام جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے انتظامیہ اس مسجد کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد اور گرین بیلٹ پر صرف مساجد ہی بنی ہوئی ہیں جن کو گرایا جائے گا؟ کیا وہاں پر باقی چیزیں نہیں ہیں؟ اور اگر باقی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ان کو کیوں نہیں گرایا گیا اور وہاں کی حکومت اور انتظامیہ پہلے مساجد کی جانب کیوں آئی ہے؟ ناظرین کرام، یہ مساجد کئی دہائیوں سے بنی ہوئی ہیں اور یہاں پر بچے بھی زیر تعلیم ہیں، تو آخر حکومت اور انتظامیہ کو اچانک یہ بات کس طرح یاد آ گئی کہ یہ مساجد قبضے کی جگہ پر بنائی گئی ہیں تو لہٰذا ان کو گرایا جائے گا؟ کیا پورے پاکستان میں اور پنجاب اور اسلام آباد میں صرف مساجد ہی قبضے والی جگہ پر بنی ہوئی ہیں جن کو گرانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے؟ کیا بڑے بڑے پلازے قبضے کی جگہ پر بنے ہوئے نہیں ہیں تو پہلے ان کو کیوں نہیں گرایا گیا؟ تو ناظرین کرام، اسلام آباد میں جو مدنی مسجد کو شہید کیا گیا ہے اس کی تمام مذہبی جماعتوں اور علماء کرام نے مذمت کی ہے۔ اسی طرح تحریک لبیک کے رکن شورا حافظ رضوی نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور کہا کہ جو حکمران مساجد کو گرانے کا حکم دیتے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان اور عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے چند دن پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا تھا کہ یہ مساجد کئی دہائیوں سے بنی ہوئی ہیں تو لہٰذا ایک بڑی غلطی کر کے اس سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ آپ لوگوں میں اتنی ہمت تو نہیں ہوتی کہ آپ بڑے لوگوں کے پلازے گرا سکیں، لیکن جب مساجد کی باری آتی ہے تو فوراً نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے بھی اس حکومتی نوٹیفیکیشن کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لوگ مساجد کو گرا کر پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے جب مساجد سے سپیکروں کو ہٹایا گیا تھا تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ سارا معاملہ سپیکروں پر ختم نہیں ہوگا اور یہ بات آگے جائے گی، اور آج ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے اور صرف اسلام آباد میں 50 سے زائد مساجد اور مدارس کو گرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام،
यहाँ पर अहम बात यह है कि तमाम मसालक के उलमा इकराम और तंजीमों ने हुकूमत की इस हरकत की शदीद मजम्मत की है। नाज़रीन इकराम, पहले ही पाकिस्तान के 2 सूबों में हालात ख़राब हैं, तो फिर हुकूमत कैपिटल में ऐसे हालात क्यों पैदा करने जा रही है। यहाँ पर अहम बात यह है कि इसी हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है और फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि कब्ज़े की जगह पर मस्जिद तामीर नहीं होनी चाहिए और हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया है। तो फवाद चौधरी साहब, आप ये बात किस मुंह से कर रहे हैं? जिस मुशर्रफ ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था, आपने उसकी जमात को ज्वाइन किया था, तो लिहाजा आप किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? जिस शख्स ने पाकिस्तान का आइन तोड़कर एक हुकूमत को घर भेजा था, आप उसकी तारीफ़ें करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये मसाजिद कई दहाइयों से बनी हुई थी, तो क्या वजह है कि इससे पहले हुक्मरानों और इंतज़ामिया को ये बात याद नहीं आई और अचानक ये फ़ैसला किस तरह कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, लगता यह है कि जानबूझकर हालात को ख़राब करने के लिए ऐसे फ़ैसले किए जा रहे हैं। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी ने इसकी मजम्मत की है। और नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आखिरी बात यह है कि अगर कब्ज़े की जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, तो पूछना यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत कायम है, तो क्या वो पाकिस्तान के अवामी फ़ैसले से बनाई गई है या नहीं। तो अगर मस्जिद के हवाले से आप ये कह रहे हैं, तो फिर ये बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर हुक्मरान मुसल्लत हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी अवाम के वोटों से आए हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।